الرحمن تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف، پیش خدمت ہے اسپیشل پروگرام صادق آل محمد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ہے، اور پچھلے 3 ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود رہے مولانا ارشد حسین موسوی صاحب قبلہ۔ اس ایپیسوڈ میں بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم آپ سے کچھ سوال کریں گے جن کے جواب آپ بخوبی جیسے دیتے آئے ہیں، انشاءاللہ آپ ویسے ہی جواب ناظرین تک پہنچائیں گے۔ فی الحال یہاں پر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے رہو گے، اس حد تک اللہ سے محبت ہوتی رہے گی۔ ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں ایک بار پھر سے مولانا ارشد حسین موسوی صاحب قبلہ کا۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے، آپ نے پچھلے 3 ایپیسوڈ جو گزرے ہیں اس میں آپ نے بہت ہی اچھی باتیں، علمی باتیں، اور جو تقویٰ اور پرہیزگاری کی امام جعفر صادق علیہ السلام یا معصومین سے ریلیٹڈ باتیں تھیں، ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ ہمارا سب سے پہلا آپ سے جو سوال ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے متعلق ایک کتاب ہے توحید مفضل۔ اس کتاب کے بارے میں ہم چاہیں گے خاص کر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کتاب آپ سے متعلق ہے، اور اس کے بارے میں کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس میں کیا درج کیا ہے، کیا لوگوں کو بتایا ہے، یا کیا کچھ حقوق ہیں، یا اور جو اہم باتیں ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب جو آپ نے ابھی ذکر کی توحید مفضل، یہ کتاب جو ہے انہی کے نام سے جن کی کتاب ہے۔ مفضل ابن عمر جوفی یہ امام کے صحابی بھی تھے اور شاگرد بھی تھے، ان کا ذکر بھی میں نے شاگردوں میں لیا تھا۔ تو ان کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بار کرنے کہ میں ایک جگہ پر موجود تھا، تو وہاں پر دیکھا کہ وہی ابن ابی الاوجاع اور ابن مقفع یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، اور طرح طرح کی ایسی باتیں کر رہے تھے جو اللہ کے اوپر بھی نازیبا الفاظ بیان کر رہے تھے، خدا کے توحید کا انکار کر رہے تھے، اور رسول اللہ کو بھی کہہ رہے تھے کہ معاذ اللہ رسول اللہ نے کس طرح سے کیسا فلسفہ پیش کیا، اور اپنے آپ کو پوری دنیا میں اس طرح سے اپنا نام نمود کے لیے گویا کہ معاذ اللہ رسول اللہ نے یہ دین پیش کیا تھا اور اسلام کو پیش کیا تھا، یہ کوئی دین نہیں ہو اس طرح سے۔ تو ان کو غصہ آ گیا، اور یہ اپنے غصے کو ضبط نہ کر سکے، اور یہ آ کر ان پر چیخنے لگے، چلانے لگے، تم کیا باتیں کر رہے ہو، اللہ سے کے اوپر جیسی تم باتیں کرو یہ غلط ہیں۔ اور تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ تم اگر امام صادق علیہ السلام کے تم صادق کے اگر شاگرد ہو، تو اگر وہ ہوتے یہاں پر تو اس طرح سے بات نہ کرتے۔ یعنی ان کو بھی اس بات کا اعتراف تھا کہ امام جو ہے وہ کبھی غصے سے یا بد اخلاقی سے یا بدتمیزی سے بات نہیں کرتا، تو وہ اپنی بات پہ شرمندہ ہوئے، اور پھر آ کر امام صادق علیہ السلام کے پاس آ کر یہ مفضل کہتے ہیں کہ مولا ایسا ایسا واقعہ آج پیش آیا، اور میں اپنے غصے کو ضبط نہ کر سکا، اور میں نے اس طرح سے کہا، اور انہوں نے اس طرح جواب دیا۔ تو پھر امام مسکرائے اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم کل صبح سے آنا، میں تم کو کچھ باتیں بتاؤں گا توحید کے بارے میں، درس دوں گا۔ لہٰذا 4 دن مسلسل امام نے ان کو بلایا، اور 4 دن نماز صبح کے بعد سے لے کے ظہر تک آپ ان کو املا کرتے رہے توحید کے بارے میں۔ تو یہ کتاب جو ہے اس کے اوپر اختلاف بھی ہے کہ مثلا کہ ان کی کتاب ہے یا املا کی ہوئی ہے، یا امام صادق علیہ السلام نے املا کیا بھی ہے، نہیں تو اکثر علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ توحید مفضل امام کی املا کی ہوئی نہیں، امام نے بولا، انہوں نے لکھا ہے، اس نوشتے کو مرتب کر کے اس کتاب کو تیار کیا، اور اس کا نام جو ہے وہ توحید مفضل کے نام سے مشہور ہے۔ اور سید ابن طاؤس نے اپنی کتابوں کی فہرست میں بھی اس کا نام درج کیا ہے، اس کے اوپر تاکید کیا کہ سفر میں بھی اپنے ساتھ رکھو، اور اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، اس کو بیان کرو، اس کا مطالعہ کرو۔ تو اس کتاب کو امام نے املا کیا، اور ان کو مسلسل درس دیتے رہے، اور یہ املا لکھتے رہے۔ اس میں 4 دن میں 4 درس آپ نے دیے، مثلا اس کو تقسیم کیا 4 حصوں میں۔ پہلے حصے میں امام نے انسان کی خلقت کے بارے میں، کائنات کی خلقت کے بارے میں، اور جو اسباب و علل جو کازز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی، جس سے انسان بے توجہ ہوتا ہے اور نہیں جانتا کہ اللہ کا انکار کر بیٹھتا ہے، ان چیزوں کی وضاحت کی۔
اور انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، انسان کی خلقت کے بارے میں، انسان کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور کس طرح سے انسان کی خلقت ہوئی، یہ سب چیزیں اس میں بیان کی ہیں۔ دوسرے حصے میں امام نے جانوروں کی خلقت کو بیان کیا ہے، کیڑے مکوڑوں کی خلقت کو، گھوڑے، بیل، بکری، جتنے بھی جانور ہیں ان سب کو بیان کیا، ان کی خلقت اور کس طرح سے اس کے اندر حکمت کار فرما ہوئی ہے، یہ سب بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے امام نے تیسرے حصے میں دنیا کی خلقت کے بارے میں کہ دنیا کیسے خلق ہوئی اور اس کے اسباب و علل کیا رہے، یہ بیان کی ہیں۔ اور چوتھے حصے میں انسان موت اور حیات کو بیان کیا ہے کہ موت اور حیات کی کیا حقیقت ہے جس سے انسان غافل رہتا ہے، اور انسان کے خلقت کا سبب کیا ہے اور کس لیے انسان کو پیدا کیا ہے، کس لیے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اس طرح سے اس کتاب کو مرتب کیا گیا، اور یہ کتاب توحید بہت اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور اگر اس کو اگر نہیں پڑھا ہے تو اس کو پڑھیں، اور اس میں توحید کے درس بہت ملتے ہیں، اور امام نے بہت آسان طریقے سے مل جائے گی، اور بہت آسان طریقے سے اس میں جیسے کہ بچے کو سمجھایا جاتا ہے اس طرح سے، مطلب چڑیا کی خلقت کیوں ہوئی ہے، گھوڑے کی خلقت کیوں ہوئی ہے، اور مختلف لوگوں کی، جانوروں کی خلقت یا آسمان و زمین، بہت اچھا آسان طریقے سے امام نے کہ اگر کوئی سادہ لو انسان بھی اس کو سمجھ لے تو توحید کے متعلق وہ پھر وہ بیان کر سکتا ہے، اور انسان کے اندر جو شبہات دماغ میں پیدا ہوتے ہیں وہ برطرف ہو جائے۔ سائنس، یعنی سائنس کو تو بہت سفر باقی ہے، لوگ کہتے ہیں بڑی ترقی ہو گئی، بڑی ترقی ہو گئی، لیکن جہاں امام ایک طرف تذکرہ کر رہے ہیں، یا معصومین نے جو تذکرات کیے یا جو انہوں نے بتائیں، چاہے مولا علی کا دور رہا ہو کہ آپ نے اپنے زمانے میں زمین سے آسمان کی دوری، زمین سے سورج کی، زمین سے چاند کی، ایک گھوڑا کتنے دن، ساری چیزیں آپ نے بتا دی، تو کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی کچھ کتابیں ایسی ہیں جو سائنس سے ریلیٹڈ ہیں، خاص کر ہمارے ناظرین کو بتائیں؟ سائنس کے متعلق بے پناہ کتابیں موجود ہیں، اور دوسرے لوگوں نے لکھی، دوسرے مذہب کے لوگوں نے، حتیٰ یہودی حضرات نے اور کرسچن حضرات نے بھی امام کے اوپر کتابیں، خود امام کی شخصیت پہ کتاب لکھی ہے، اور امام کی سائنسی جو خدمات ہیں، ان کے شاگرد جابر ابن حیان کی جو خدمات ہیں سائنس کے لیے اور یا کیمسٹری کے لیے، الجبرا کے لیے، وہ سب انہوں نے درج کی ہیں، اور اس میں میں نے نام لیا تھا کہ جولیس راسکا ان کی کتاب، یعنی جس میں ماڈرن سائنس وغیرہ اور کیمسٹری کا اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ یہ ماڈرن کیمسٹری جو اس وقت موجود ہے ہمارے درمیان، وہ امام صادق علیہ السلام اور ان کے شاگرد جابر ابن حیان کی دین ہے، کہ وہ اس خدمات نہ انجام دیتے تو آج اس طرح سے وہ چیزیں ترقی نہ کر پاتی۔ تو یہ کتابیں موجود ہیں، اور دوسرے کے دا گریٹ مسلم سائنٹسٹ کے نام سے کتاب ہے، وہ چینل ون کے پاس بھی موجود ہے۔ اگر آپ لوگ کوئی اگر اس کتاب کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ چینل ون سے رابطہ قائم کریں، اور یہ آپ کو کتاب مل جائے گی اب آسانی سے۔ تو وہ کتابیں یہ ہیں جس میں سائنس کے متعلق امام کی کیا خدمات ہیں اور ان کے شاگردوں نے کیا کنٹریبیوشن کیا ہے، وہ سب اس میں مل جائے گا۔ ہم نے امام کا دور سنا، کتابوں میں پڑھا، حدیثوں میں پڑھا، مجلسوں میں، کہ 4000 طلباء، 4000 شاگرد، 4000 اسٹوڈنٹ وہاں پر موجود تھے آپ کے، اور سہولیتیں محدود تھیں، یعنی سہولیتیں آپ یہ دیکھیے محدود تھیں، اور اس کے باوجود بھی اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس کو ایک ساتھ ایجوکیٹ کرنا، ان کو آگے بڑھانا، ترقی کی راہیں ہموار کرنا۔ لیکن آج لامحدود ہیں سہولیتیں، آج کے اس دور میں اگر ہم بات کریں، اس دور سے لے کے اس دور میں، تو اس دور سے اس دور کے لوگوں کے لیے کیا نصیحت ہونا چاہیے، خاص کر ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ سب سے بڑی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ بہانہ نہ کریں کہ ہمارے پاس سہولیتیں نہیں ہیں۔ عام طور پر لوگ جو کہتے ہیں کہ شکست کھا جاتے ہیں یا فیل ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں، کچھ حاصل نہیں کر پاتے، کچھ کسی مقام پر نہیں پہنچ پاتے، تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ہمارے مثلا باپ نہیں تھے، یا ہم غربت زدہ تھے، ہمارے پاس بہت پریشانیاں تھیں، پیسہ نہیں تھا، لائٹ نہیں تھی، کئی بہانے بنا دیتے ہیں۔ یہ بہانے نہیں، دیکھیے آپ دیکھیے جتنے بھی لوگوں نے ترقی کی ہے، اور جو لوگ اعلیٰ مقام پر پہنچے، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے ہوں، انہوں نے اپنی زندگی میں اسٹرگل کی ہے، محنت کی ہے۔ اور قرآن کی آیت بھی کیا کہتی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ کیا ہم کو حوصلہ ہی ملتا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، یعنی آیت کا مفہوم تو یہ کہ اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہم اس کو
ہدایت دیں گے اپنی سبیلوں کی، لیکن ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو بھی اسٹرگل کرے گا، یہ ایک اصول ہے بالکل بے شک کہ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری جو کوششیں الگ ہیں، من سعی وجد، مثلا روایت میں کہ جو کوشش کرے گا اس کو ملے گا. ایک مثلا قرآن کی آیت ہے تو من سعی وجد، مثلا جو کوشش کرے گا وہ پائے گا، جیسی کوشش کرے گا. تو یہ بہانے ہم چھوڑ دیں اور عملی زندگی میں آ جائیں. ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز ہوگی اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو کوشش کرنا پڑے گی. تو اس کوشش کے لیے جو رکاوٹیں ہیں اس کو ہم کو فیس کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم کو علمی میدان میں آنا. ہم کو اس زمانے سے سبق لیں. اچھا، یہ 4000 کا جو بتائیں کہ 4000 طلبہ تھے یا اسٹوڈنٹ تھے، ایسا نہیں تھا کہ 4000 ایک نشست میں بیٹھتے ہوں یا مجلس جیسے برپا ہو، مجلس ہو، امام ہو بیان کرتے ہوں. جیسے آج ہم دیکھیں کہ اسکول کالج میں کیا ہوتا ہے، کلاسز بنے رہتے ہیں، اور امام یہ نہیں تھا کہ ہر کلاس میں جائیں. میں نے کہا تھا کہ امام اپنے شاگردوں پر اتنا بھروسہ تھا کہ ایسے ایسے شاگرد آپ نے تربیت دیے تھے کہ وہ خود دوسروں کو قانع کر سکتے تھے، مطمئن کر سکتے تھے. تو امام پاس کوئی آتا تھا تو اس کو جواب دیتے تھے، اور اس طرح شاگردوں کی ان کو تربیت کی. اور ایک زمانے میں جب انہوں نے دھیرے دھیرے کر کے کچھ طلبہ کو تربیت کی، کچھ طلبہ کو، تو کل ملا کے جو ان کے شاگرد تھے وہ 4000 تھے. کسی چیز کی تحقیق کرنا یا اس کی ریسرچ کرنا، انالائز کرنا، وہ قوت ختم ہے بچوں میں. صرف ہم آج کی ڈیٹ میں کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں. اس زمانے میں امام کے دور میں 4000 جیسے آپ نے بتایا، الگ الگ ٹائم پہ سب کا ایک ٹائم فکس تھا، ہر کلاس میں امام نہیں جاتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی نہ موبائل، نہ سوشل میڈیا، نہ کوئی، صرف کتابیں ہیں. اور وہ جو درس دیا جاتا تھا، جو دماغوں میں بیٹھتا تھا، وہ اتنا ہٹ ہوا کہ آج بھی ہم انہی کتابوں سے استفادہ حاصل. سوشل میڈیا میں یہ موبائل ہے، یہ انٹرنیٹ کا ہے، یہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس سہولیات ہیں، یہ ایک اعتبار سے اگر ہم بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن بہت اس میں اچھائیاں ہو بھی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بری ہے، اسے بچوں سے دور رکھیں. بچوں پہ نگاہ رکھیں اور اس سے ہم جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مثلا آج کے دور میں ہمارے کتابیں اگر نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں. اگر ہم سفر پہ ہیں تو ہم کتاب نہ بھی لے گئے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزیں اس میں مل جاتی ہیں. جو چیز ہم تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو گوگل پہ اور انٹرنیٹ پہ، آپ کو جو ہے یوٹیوب پہ وغیرہ پہ آپ کو مل جائیں گی تقریریں اگر آپ کو. اور اس کا بہترین استفادہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی آپ اسی وقت میں آپ چاہیں خرافات سنیں اس میں بیٹھ کے، خرافات دیکھیں، لیکن اور چاہیں تو آپ اس سے استفادہ کریں. اور آل محمد کے چاہنے والے کو، جو آیت تطہیر کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے چاہیے کہ لیذھبن کو رصہ کا لحاظ رکھتے ہوئے برائیوں سے دور ہو کر اچھائیوں کو دیکھیں. اس میں بہترین چیزیں سے موجود ہیں، بہترین استفادہ آپ کر سکتے ہیں. صاحب اگلا ہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جس طریقے سے دیکھا جائے امام کے بہت سارے قول ہیں، اسی میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ بھی قول ہے کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ذلت نہیں. اس قول کے سلسلے سے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا بات پہنچانا چاہتے ہیں امام لوگوں تک. دیکھیے، اگر کوئی کالج یا یونیورسٹی ہے، میں آج اس میں مثالوں میں کالج یونیورسٹی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی پہچانے جاتے ہیں اسی سے. ہم اس کالج یا یونیورسٹی کی خوبصورتی یا اس کی عمارت کی وجہ سے اپنے بچے کو داخل نہیں کرتے. اگر قدیمی کوئی کالج بھی ہے، کوئی عمارت اس کی بوسیدہ بھی ہو گئی ہے، لیکن اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، یعنی بچے جو اس سے تعلیم یافتہ نکلتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، تو ہم اس عمارت کی بوسیدگی کو نہیں دیکھیں گے، ہے نا. اگر خوبصورت عمارت ہے، اس میں پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ہم اس بچے کو وہاں داخلہ دینا نہیں چاہیں گے. جو وہاں سے پڑھ کر نکل رہا ہے تو وہ پروڈکٹ دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ یہ کالج جو ہے بڑا اچھا ہے، بولو کہ اس کی عمارت جو ہے وہ اس لحاظ سے ماڈرن نہیں ہے، پرانی عمارت ہے، لیکن کیونکہ اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ طالب علم جو یہاں سے پڑھ کر نکلتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں. اور جدید عمارت ہے، اس کا پروڈکٹ اگر خراب ہے تو پھر کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ ہمارا بچہ لوگ چاہیں گے اس کالج میں ہمارے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے، اس کے لیے جتنا بھی ہم کو خرچ کیوں نہ کرنا پڑے. یا تو صبح سنتے ہیں، مطلب ایسا ہے بھی کہ بعض ایسے کالجز ہیں کہ جو اپنے اسی معیار پر کھڑے اترے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے لیے ایڈمیشن کے لیے لوگ صبح سے لائن لگائے رہتے ہیں، رات میں وہاں پہ گزار رہے ہیں کہ صبح ہمارا بچے کا انٹرویو ہے. تو کیوں اتنی مشقت کریں کہ اسی فضا میں رکھنا چاہتے ہیں. لہذا اگر جو حدیث ہے کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگ و عار یا بے عزتی کا باعث نہ بنو. تو وجہ یہ کہ اگر ہم امام کے چاہنے والے ہیں اور ہم امام کے ماننے والے ہیں، تو دیکھیے امام کو انہوں نے دیکھا، دنیا نے امام کو نہیں دیکھا ہے، وہ امام کو ہمارے ذریعے سے پہچان رہی ہے.
ہم جیسا کیریکٹر پیش کریں گے تو ہم دانشگاہ یا یونیورسٹی آف امام صادق علیہ السلام کے پڑھے ہوئے یا ان سے تعلیم یا محرم سے جو ہم نے درس حاصل کیا ہے یا محرم سے جو ہم نے درس لیا ہے، محرم سے جو ہم نے، کیونکہ محرم بھی ایک بہت بڑی درسگاہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے جس طرح سے خون بہا کر دین کی حفاظت کی ہے، امام صادق علیہ السلام نے تدریس کر کے حفاظت کی دین کی. تو یہ ہم جو حاصل کیا ہے ہم نے، وہ ہم کیا دے رہے ہیں معاشرے کو، کس طرح سے ہم حسین کو پہچانوا رہے ہیں، کس طرح امام صادق علیہ السلام کو پہچان. تو ہم گویا کہ وہاں کے پڑھے ہوئے، وہاں کے تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ جب ہم معاشرے میں جائیں گے تو وہ چاہے آپ ان کا وہ گھر دیکھیے تو گھر وہ عالیشان گھر نہیں ہے ان کے پاس، امام کے پاس وہ ایک اپنا، کیونکہ امام جو ہیں لوہے کے سارے امکانات تھے لیکن وہ سادگی کی زندگی گزارتے تھے. کپڑے بھی پہنتے تھے تو کوئی فاخرانہ کپڑے نہیں ہوتے تھے اور نہ ان کا چال چلن اس طرح بادشاہوں والا ہوا کرتا تھا. سادہ زندگی تھی. اس سادہ زندگی پہ نہ جائے بلکہ دیکھیں یہاں کا پروڈکٹ کیسا ہے. چاہنے والے اگر ان کو ہم آپ جو ہیں ان کی سیرت پر عمل کر کے دنیا کو بتائیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ صادق کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ فقہ جعفریہ کا ماننے، یہ حسینی جا رہا ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے اگر ہم سے کوئی ایسا کوئی کام سرزد ہو جاتا ہے، برائی سرزد، ہم نے کوئی گالی دے دی کسی کو یا برا کہہ دیا تو پھر لوگ کہیں کہ دیکھو یہ ایسا ہے. ہم جب تک کہ اپنے کو نہیں سنواریں گے، اپنے کردار کو نہیں سنواریں گے، تب تک ہم باعث زینت نہیں بن سکتے. اور ایسا وقت کی کمی ہے اور ہم چاہیں گے کہ اب اگلے ایپیسوڈ میں جو بھی گفتگو ہے اس کے آگے رہے. یہ ہمارا ٹاپک خاص کر ہم ناظرین سے مخاطب ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آ رہا ہوگا. ایک اچھا ٹاپک ہے صادق آل محمد کے سلسلے سے، چھٹے امام کے سلسلے سے. ناظرین ہم یہ چاہیں گے کہ اگر آپ کے بھی دماغ میں کوئی ایسا اگر کوئی ٹاپک آتا ہے، ہم کوشش کریں گے آپ اس کو آپ ضرور بتائیں. آپ کے ذہنوں میں بھی کوئی ٹاپک ہو تو ہم اس پر بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں. فی الحال ابھی ہمیں اور مولانا ارشد صاحب کو اجازت دیں کیونکہ وقت کی کمی ہے، اور انشاءاللہ ہم پھر اگلے ایپیسوڈ میں یعنی 5ویں آخری ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون، میسج آف ہیومینٹی. خدا حافظ.